قسم کی کوئی نہ سمت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی فلاح کے منصوبوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کی کوئی ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ بجٹ آنے سے پہلے ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جو کہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تھا اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو کچلنے کے لیے تھا، جس سے اس امپورٹڈ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بالکل کھل کے واضح ہو جاتی ہیں۔ اس بجٹ سے قبل 60 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اندر اضافہ کیا گیا، اس بجٹ سے قبل جو ہے وہ 8 روپے بجلی کے یونٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 45% گیس کو بڑھانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا، اور ابھی اس بجٹ میں 750 روپے مزید پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گیپ ہے، اور اگر پیٹرولیم لیوی 750 روپے کے حساب سے یہ تو پیٹرول کی قیمت 350 روپے سے اوپر چلی جائے گی، یعنی کہ جو اب 210 روپے لیٹر پیٹرول ہے وہ مزید تقریباً 70 سے 80 روپے اس کے اندر مزید اضافہ یہ امپورٹڈ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اور اسی طرح تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو یہ کہتے تھے کہ 137 روپے لیٹر میں پاکستان کی عوام پیٹرول نہیں خرید سکتی، اور بھائی آپ کو رشین کونسل جنرل یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، نیگوسیٹ کریں، بیان سامنے آ گیا۔ آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو پاکستان کے اندر سستا رشین تیل آ چکا ہوتا۔ آج یہ جو بڑے بڑے اضافے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ اضافے آپ کو نظر نہ آتے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے ان کے دل میں خاص احساس تھا۔ اگر 4 روپے 5 روپے بھی قیمت بڑھتی تھی، اس کو بڑھانے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا تھا، سولوشنز کو ورک آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ایسے عوام کے اوپر جہاں پر آپ کی 40% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہو، جو روزمرہ دہاڑی دار مزدور ہو، اس کے اوپر آپ ایسے بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ پیٹرول کی، بجلی کی قیمتوں کا اثر پھر آپ کے پورے اکنامک سائیکل کے اوپر پڑتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ کی ادویات مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو کسان کا بھرکس انہوں نے اس بجٹ کے اندر نکالا ہے کہ فرٹیلائزر، کھاد جو کہ پیداوار کے لیے فصلوں کی بہت ضروری ہے، جیسے کہ 4.5% پیداوار پاکستان کے اندر، ریکارڈ پیداوار ایک سال کے اندر ایگریکلچر کے اندر ہوئی ہے۔ اب اگر کھاد مہنگی ہو جائے گی، جو 2% سے 10% ٹیکس اس کے اندر کر دیا ہے، گیس کی قیمتیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں، اس سے کسان کھاد کم استعمال کرے گا، جس سے پیداوار کم ہوگی۔ پیداوار کم ہوگی تو آپ کو یہی اشیاء باہر سے منگوانی پڑیں گی، آپ کا امپورٹ بل بھی بڑھے گا، یہاں بھی چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے، پھر عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کسان نے اپنا ٹریکٹر بھی چلانا ہے، اپنا ٹیوب ویل بھی چلانا ہے، وہاں بھی کسان کی جو ہے وہ کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے اس کے اندر اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی آبادی کا 60% سے ایک بڑا حصہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ ابھی بھی جو نوکریاں تحریک انصاف کی 3.5 سالہ حکومت میں جو 55 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوئی ہیں، اس کے اندر زرعی شعبے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر روزگار کریٹ ہوا ہے، تو کسان کو بہت بڑی ہٹ پڑنے جا رہی ہے۔ اور جو صنعتوں کی ترقی تھی، یعنی کہ ایک طرف جو اقتصادی سروے آیا، ایک طرف یہ 30 سال کا تجربہ، 30 سال کی حکومتیں ہیں، دوسری جانب 3.5 سال کی عمران خان کی پہلی بار کی حکومت ہے، یعنی مسلسل کورونا جو کہ 100 سال میں ایک ایسی وبا آتی ہے جس نے دنیا کی معیشتیں تباہ کر دیں، لاک ڈاؤن لگ گیا، دنیا کا جو ایوریج قرضہ ہے، جو ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، وہ 10% مزید اس میں اضافہ ہوا دنیا کے اندر۔ جہاں دنیا میں بہت ساری اموات ہوئیں، وہاں پاکستان کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ انکریڈیبل، ایک زبردست انکلوسیو سسٹینیبل شرح ترقی دکھائی، جی ڈی پی گروتھ دکھائی، مسلسل 2 سال تقریباً 6% کے لحاظ سے، جہاں پر ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% جس میں اضافہ ہوتا ہے۔
انڈسٹری میں 7% اضافہ ہوتا ہے، ایگریکلچر میں 4.5% اضافہ ہوتا ہے، آپ کی کپاس کی فصل میں اضافہ، آپ کی گنے کی پیداوار میں اضافہ، چاول کی پیداوار میں اضافہ، مکئی کی پیداوار میں اضافہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور کپاس تو ڈائریکٹلی ہماری جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے اس سے وابستہ ہے، اور اس سے ہمیں زیادہ پیداوار ہونے سے ہمیں کم دھاگا جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا، جس سے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر کم بوجھ آیا۔ اور ایک طرف یہ 30 سال کی کارکردگی ہے، دوسری جانب یہ 3.5 سال کی ہماری عمران خان کی کارکردگی ہے، جس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں، ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی 2013 سے 2018 میں 24 ارب ڈالر کے اوپر، کوئی اضافہ نہیں انہوں نے کیا۔ اور یہ جو احسن اقبال بنگلہ دیش کا کہتے ہیں، بنگلہ دیش 2013 سے 2018 میں 2013 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 24 ارب ڈالر تھی، 5 سال بعد اسی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 40 ارب ڈالر پہ تھی، اور پاکستان 5 سال بعد وہیں کے وہیں کھڑا تھا، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں 27 سے 32% پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا، یعنی کہ ڈالرز برآمدات کی شکل میں زیادہ پاکستان کے اندر آئے، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ کو اس سے پاکستان کے اندر آپ کی فارن ریزرز اس سے بلڈ ہوئے، اور ایکسپورٹس جو 24 ارب ڈالر پہ ملی تھی آج 31 ارب ڈالر کے اوپر، یہ ان کا اپنا اقتصادی سروے ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر بھی 6% اضافہ کیا، جو گڈز کی ایکسپورٹس ہیں، سروسز کی ایکسپورٹس ڈال لیں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو تحصیلات زر، جو بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانی ہیں جن سے انہوں نے ووٹنگ رائٹ ان کا چھین لیا ہے، جو بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ امپورٹڈ حکومت تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں آئی تھی تو ترسیلات زر تھا پاکستان کے اندر 18 ارب ڈالر سالانہ۔ آج آپ کا ترسیلات زر جو بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں وہ 32 ارب ڈالر ہے۔ 3.5 سال میں 14 ارب ڈالر بڑھ گیا ہے، سالانہ 14 ارب ڈالر بڑھ گیا، جو اس سال کا نمبر ہے۔ اگر کمپیریزن کروں میں 2018 کا اور سال 2022 کا، اس وقت 18 ارب ڈالر تھی، 2022 میں آج وہ 32 ارب ڈالر ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی 68%، یعنی کہ 68% اضافہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور نون لیگ کے دور حکومت میں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کو ملا کے نیٹ پاکستان کے اندر جو نیٹ ڈالر فلو تھا وہ تقریباً 42 ارب ڈالر تھا، اور اگر اس سال کی آپ ایکسپورٹس کو اور آپ ترسیلات زر کو ساتھ شامل کر لیں تو یہ 63 سے 64 ارب ڈالرز کا انفلو پاکستان کے اندر بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ان 3.5 سال کے اندر نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا، جو یہ کہتے تھے کہ نااہل ہیں، ان کی ٹیم نااہل ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آج ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تمام تر چیلنجز کے، کرونا کے، ٹڈی دل کے، بھارت کے بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کے علاوہ، جو دنیا کے اندر عالمی سپر سائیکل پرائسز کا آیا تھا، اس کے علاوہ بہترین جو ہے وہ پرفارم کیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اچھی خاصی چلتی حکومت کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج پاکستان کے اوپر جو بینک ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے وہ نہ لٹک رہی ہوتی۔ آج ہمارا سرمایہ دار کا کانفیڈنس بحال ہو چکا تھا، کنسٹرکشن سیکٹر چل رہا تھا، صنعتیں چل رہی تھی۔ آج پاکستان کے اندر ہر شعبہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کر رہا تھا، اور بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر جو ہے ہماری معیشت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو پھر ان کو کسی قسم کی نہ ان کی باری آئے گی نہ موقع ملے گا۔ لیکن جو یہ مہنگائی کا طوفان آج لے آئے ہیں، پاکستان کی عوام جگہ جگہ ہر جگہ ان کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ دوسرا جو اس ملک کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا ہے وہ آپ کا NRO2 ہے، جو کل آپ دیکھیں سائیکل چور ہو اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یہاں پر نان بیلیبل آفینس میں 2 سال عبوری ضمانت میں رہتے ہیں، اور FIA کیس میں جہاں 4 ماہ سے فرد جرم عائد نہیں ہو رہی، جہاں 16 ارب روپے کا، یہ رمضان شوگر مل کا کیس نہیں ہے، یہ شوگر مل کا کیس نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے 16 ارب روپے کا۔ یعنی شہباز شریف کے 14 ملازمین جو کہ رمضان شوگر مل میں کام کرتے تھے، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے آیا، اور وہ 16 ارب روپیہ بعد میں شہباز شریف، سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتا رہا۔ پہلے ڈاکٹر رضوان
کو ٹرانسفر کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں, اس کی موت ہو جاتی ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالفقار کو تبدیل کر دیتے ہیں, اپنے گھر کا پروسیکیوٹر لا کے لگا دیتے ہیں. اس کے بعد مقصود چپڑاسی, اب یہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کہتے تھے نا زندہ ہے بھٹو, اب زندہ ہے مقصود چپڑاسی بھی ہوگا, کیونکہ 4 ارب روپیہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر آیا, اور اس سے پہلے بھی ایک موت ہو چکی ہے, گلزار نامی ان کا ملازم تھا, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, اس کی بھی موت ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے, آپ بھول نہیں سکتے. یان علی کیس کے اندر ایک انسپیکٹر تھے کسٹم اجاز, ان کا قتل ہو جاتا ہے. رینٹل پاور کیس کی تحقیقات کے اندر کامران فیصل کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملتی ہے, کہتے ہیں خودکشی کر لی ہے. اور آپ مقصود چپڑاسی, ڈاکٹر رضوان کی اموات, کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ سسیلین مافیا ہیں, یہ گاڈ فادرز ہیں, جن کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں نان بیلیبل آفینسز کے اندر, 4 ماہ ان کی فرد جرم عائد نہیں ہوتی. تو کیا ملک کو ہم نے چوروں کے حوالے کر دینا ہے, لٹیروں کے حوالے کر دینا ہے؟ یہ ملک کا کیا اشر نشر کریں گے؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا؟ پاکستان کے لیے مزید مشکلات آئیں گی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیب میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا. نیب عدالتوں میں کیسز تو آپ چلنے نہیں دیتے, کیسز کو کنکلیوڈ تو ہونے دیں. 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیز کا کیس ہے. ٹوٹل نیب عدالتوں میں 1200 ارب روپے کے کیسز ہیں. کتنے؟ 1200 ارب روپے کے. اور جس قسم کی یہ نیب میں ترامیم لے کر آئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ نیب جو پریزیڈنٹ جو اسٹیٹ کا سمبل ہے اس سے نکال کر پرائم منسٹر آف پاکستان, جو کہ سب سے بڑا ڈاکو, سب سے بڑا چور ہے, جو آتے 7 اداروں کو دباؤ میں لا رہا ہے, جو اپنے آپ کو NRO دے رہا ہے, اس کے حوالے کر دی گئی ہے نیب. اور نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے نو ایکشن بیورو بنا دیا ہے. یعنی نیب کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں, پاؤں بھی باندھ دیے ہیں, کانوں میں روئیاں دے دی ہیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے. نیب اب ایکشن نہیں لے سکتا, ٹوتھ لیس بنا دیا ہے, اپاہج کر دیا ہے نیب کو انہوں نے آتے ساتھ ہی. اور جو انہوں نے کالا قانون پاس کیا ہے, اس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں گے. سپریم کورٹ آلریڈی فیئر ٹرائل کا نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے. پاکستان کے اندر پاکستان کے جو حکمران ہیں, جو گھس بیٹھیے ہیں, جو بیرونی سازش کے تحت آئے ہیں, وہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ کوئی قانون ایسا پاس نہیں کر سکتے جس قانون کو پاس کرنے سے اس ادارے کا اور اس نظام کا, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر تو بڑی واضح کوگنیزنس ہے جو پاکستان کی عدالتیں لے سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ٹائم ان تمام چیزوں کے اوپر کڑی اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم کسی صورت بھی ان کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کا مقصد کیا تھا؟ بیرونی سازش کے تحت انہوں نے غلامی قبول کی, کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی تھیں. انہوں نے غلامی قبول کی, انہوں نے چیری بلاسم شروع کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز بند کرانے تھے, انہوں نے NRO 2 لینا تھا. ملک اچھا خاصا چل رہا تھا, آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے غلامانہ خارجہ پالیسی اپنائی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے پاپڑ والے, فلودے والے, مقصود چپڑاسی والے اپنے FIA کے کیسز کو بند کرنا تھا. اس کے علاوہ ان کا عوام کو ریلیف دینے کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. اور دوسری جانب آپ نے دیکھ لیا کہ عوام مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے, عوام لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, عوام کے لیے آئے روز مشکلات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کا واحد حل جو ہے, جو ہمارا مطالبہ بھی ہے, کہ ان چوروں ڈاکوؤں کا جو لوٹ میلہ لگا ہوا ہے ان سے نجات حاصل کی جائے اور ملک کو فوری انتخابات کی طرف لے کے جایا جائے. فوری انتخابات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. انتخابات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو مزید نقصانات سے بچایا جائے. اور میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں یہ تمام PDM کو کہ جیسے اب اتحاد ہے, یہ اتحاد بنا کے الیکشن لڑیں. یہ اب اکیلے اکیلے الیکشن میں نہ جائیں. اور جو ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے وہ اب چیری بلاسم ہونا چاہیے. ان کا انتخابی نشان چیری بلاسم ہونا چاہیے. اور یہ چیری بلاسم کے نشان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کو ایسا چمکائے گی انتخابات کے اندر کہ ان کو لگ پتا جائے. جی جس طرح آپ نے کہا کہ ایکسپلور ہو رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت ہے, تو آپ
पूरे इंतखाबात क्यों चाहते हैं? आप नहीं समझते कि मजीद रहेंगे तो मजीद भी जो है ये जो काम है वो अगले टुकड़े में सामने आएंगे? देखें, हमारा इक़्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है। मुल्क का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान ये कर रहे हैं। आए रोज़ पाकिस्तान का नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग ना ज़्यादा फैसले ले सकते हैं, ना इन लोगों की कोई डायरेक्शन है, ना इनकी कोई समझ है, ना इनकी कोई बूझ है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से इन्होंने लोगों की जो माहाना बजट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आज आम आदमी अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देगा या अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, वो परेशान है जितना इन्होंने इजाफा कर दिया है। यहाँ पर ज़रूरत थी इस बजट के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाता। रिलीफ देने की बजाय इन्होंने NRO 2 दे के अपने आप को रिलीफ दे दिया। यही वजह है कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, ताकि एक अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आके अवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसले ले सके, वो IMF के आगे बिल्कुल लेट ना जाए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपका सवाल बारहा ये में हम सुन भी रहे हैं। अगर कोई ये कहते हैं हमने मायदा किया था, तो अगर हमने मायदा किया था तो हमारे दौर में तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था भाई। हमारे दौर के अंदर जो है वो घी की कीमत में 200 रुपये किलो इजाफा नहीं हो गया था, आटे के थैले में 200 रुपये 20 किलो में इजाफा नहीं हुआ था, बिजली 16 रुपये यूनिट ही बिक रही थी हमारे दौर के अंदर। और अगर इतनी इनको तकलीफ है मायदों से, तो इन मायदों से बाहर आ जाएं। फिर क्यों इन मायदों को आगे लेके चल रहे हैं? ये अवाम के साथ पहले भी झूठ बोलते थे, पहले भी अवाम को गुमराह करते थे, कहते थे हम आटा 35 रुपये किलो करेंगे, चीनी 50 रुपये किलो करेंगे, पेट्रोल 75 रुपये लीटर करेंगे, घी 150 रुपये लीटर करेंगे। लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं कर सके। अब भी ये झूठ बोल रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हम इनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम के सामने हकाइक बयान करें, लोगों के साथ झूठ ना बोलें। आप लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो आप NRO ले लेते हैं। पूरी काबीना ECL में होती है, ECL का कानून खुद ही बैठ के जो ECL में है वो तमाम चोर कानून चेंज कर लेते हैं। वज़ीर आज़म 11 रोज़ बैरून मुल्क दौरे करके आता है, 4 दिन बगौड़े इश्तिहारी नवाज शरीफ के पास वहाँ बैठा रहता है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें अवाम की तरजीहात क्या नज़र आती हैं? अवामी तरजीहात कोई नहीं है। इमरान खान हेल्थ कार्ड लेकर आए थे, इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए थे, 77 अरब रुपया लोगों को सस्ते घर बनाने के लिए उनको तकसीम किया जा चुका है। 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज उनको इमरान खान दे रहा था। 260 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम के तहत इमरान खान ही दे रहा था। लोगों को बिला सूद कर्ज फराम कर रहे थे 5 लाख रुपए तक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत, वो इसी बजट से हो रहा था। अब वो चीज़ें क्यों मुमकिन नहीं हो रही? क्योंकि चोर जब आके बैठ जाए तो तमाम बरकत भी ख़त्म हो जाती है। देखें, ये 2000 क्या, इस 2000 से कोई फ़र्क पड़ता है? इस 2000 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना इन्होंने बिजली का 100 यूनिट वाला जो जिसका बिजली का यूनिट बढ़ा है, उसके बिल में 2000 रुपये इजाफा हो गया माहाना। जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, जो एक पंखा इस्तेमाल करता है, जिसके घर में 2 बल्ब चलते हैं या लाइट चलती है, उसका ही 2000 सीधा सिर्फ बिजली में इजाफा हो गया। उसके आटा के अंदर, उसकी घी के अंदर, उसकी दाल के अंदर जो इजाफा हुआ है वो उससे अलग है। लोगों का जो बजट है वो बजट आउट हो चुका है। उसके बदले में आमदन बढ़ाने के ऊपर कोई इक़दामात इस बजट में नज़र नहीं आ रहे, और इस बजट में जितनी फिगर्स हैं वो अनरियलिस्टिक है, और ये वो अहदाफ हैं जो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ इन्होंने डंग डपाऊ किया है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अल्टीमेटली ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। इनका एक लम्हा मुल्क के लिए नुकसान दे। देखें, हमारा काम है अवाम की नुमाइंदगी करना। हम अवाम की नुमाइंदगी बाहर बैठ के भी कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं हम उन असम्बलियों में चले जाएं जिन असम्बलियों को इन्होंने छांगा मांगा बना दिया, जिन असम्बलियों के अंदर इन्होंने ज़मीर फरोशियाँ कराई, जहाँ बैठ के ये काले कवानीन पास करना चाहते हैं, अक्सरियत के ज़ोर के ऊपर आवाज़ को बुलडोज़ करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं ये असम्बलियाँ अब इस काबिल ही नहीं है। इन असम्बलियों से बाहर निकलें, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का मजाक ना बनाएं, उसकी तौहीन ना करें, फौरी इंतखाबात की तरफ चलें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। आप आज माइक लेके निकल जाएं, सर्वे करा लें, पाकिस्तान की आवाम फौरी इंतखाबात मांग रही है, और लोग अपना हक़ राय दही इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या करे पाकिस्तान की आवाम? या वो सड़कों पर आ सकते हैं, या वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब की जो इंतखाबात हो रहे हैं 20 सीटों के लिए,
اس کے کینڈیڈیٹ کے لیے آج خان صاحب انٹرویو کر رہے ہیں. تو کرائٹیریا کیا ہے, کیا جو غلطی آپ لوگوں نے ماضی کی ہے, جو آپ کے لوگ جو ہے منفرد ہوئے ہیں, کیا اس دفعہ تو غلطی نہیں دیکھیں, اسی وجہ سے وہ خود انٹرویوز کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے تو صرف یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پنجاب حکومت میں ابھی تک وزیر خزانہ ہی نہیں ہے, بلکہ وزیر خزانہ کیا ہونا ہے, وہاں وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے, تو وہ کل پنجاب میں کیا بجٹ پیش کریں گے؟ یعنی حکومت نام کی نہ وفاق کے اندر کوئی جگہ ہے, نہ حکومت نام کی کوئی پنجاب میں کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے. حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے. یہ تو جس دن سے آئے ہیں یہ اپنے آپ کو نوازنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کسی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. بہت شکریہ.